السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اسلامی تاریخ 7 جمادی الثانی۔ نمبر 1، حبش کے بادشاہ نجاشی کے نام دعوتی خط۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیہ کے ذریعے حبش کے بادشاہ نجاشی کے پاس دعوتی خط بھیجے، جس میں توحید و رسالات اور ایمان قبول کرنے کی دعوت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بغیر باپ کے پیدا ہونے اور ان کی نبوت کا تذکرہ کیا، اور ایمان قبول کرنے پر دنیا و آخرت کی بھلائی و سلامتی کی خوشخبری سنائی۔ نجاشی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو آنکھوں سے لگا کر کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہی نبی ہے جن کا اہل کتاب کو انتظار تھا، اور اسلام قبول کر کے خط کا جواب لکھوایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمت اور برکتیں ہوں۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے مجھے اسلام کی ہدایت فرمائی۔ آپ کا فرمان میرے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے وہ بالکل درست اور سچ ہے۔ آپ کے چچا زاد بھائی جعفر میرے پاس آرام سے ہیں۔ میں ان کے ہاتھ پر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی بیعت کرتا ہوں اور اپنے بیٹے اردا کو آپ کی خدمت میں روانہ کر رہا ہوں۔ اگر آپ کا منشا ہو تو میں ضرور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ رجب المرا رجب 9 ہجری میں نجاشی نے وفات پائی۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت، ہوا اور پانی۔ اللہ نے اپنی قدرت سے ہوا کو پیدا فرمایا جو ہر جانور کے لیے نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اگر ہوا نہ ہوتی تو خشکی کے جانور زندہ نہ رہ پاتے۔ ہوا کی وجہ سے بدن کی حرارت معتدل رہتی۔ اسی طرح اللہ نے پانی کو پیدا فرمایا، یہ بھی جانوروں کے لیے اہم ضروری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی کیسی عجیب قدرت ہے کہ خشکی کے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر ہوا کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے، اور پانی میں رہنے والے جانوروں کو ایسا بنایا کہ بغیر پانی کے وہ زندہ نہیں رہ سکتے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں، رکوع و سجدہ اچھی طرح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا وہ شخص ہے جو نماز سے چوری کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آدمی نماز میں سے کس طرح چوری کر لیتا ہے؟ ارشاد فرمایا، وہ رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہیں کرتا۔ فائدہ: رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کرنے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چوری بتایا ہے، اسی لیے رکوع اور سجدوں کو اچھی طرح اطمینان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں، نئے کپڑے کس دن سے پہننا شروع کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی نئے کپڑے پہنتے تو جمعے کے دن سے پہنتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت، توبہ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے جو شخص توبہ کر لے گا اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں، والدین کے نافرمان کو دنیا میں سزا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر گناہ کی سزا قیامت تک مؤخر کر دیتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ ماں باپ کی نافرمانی کرنے والوں کو مرنے سے پہلے دنیا ہی میں سزا دیتا ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں، دنیا سے بچو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دنیا میرے سامنے ظاہر ہوئی تو میں نے اس سے کہا، تو مجھ سے ہٹ جا۔ پھر وہ جاتے ہوئے کہنے لگی، آپ تو مجھ سے بچ گئے، مگر آپ کے بعد آنے والے مجھ سے نہ بچ سکیں گے۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں، ایمان والوں کو نور۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس دن ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ایمان ان کے آگے اور ان کی داہنی طرف دوڑتا ہوگا، ان سے کہا جائے گا، آج تم کو ایسے باغوں کی خوشخبری دی جاتی ہے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے، یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، عصبی اثرات کا علاج۔ حضرت ابو لیلیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت نبوی میں حاضر تھا کہ ایک دیہاتی آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کو تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، کیا تکلیف ہے؟ اس نے کہا، اس کو اثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لایا گیا تو حضرت محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद आयतें पढ़कर दम किया जिससे वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो आयतें ये हैं, सूरह फातिहा शुरू, सूरह बकरा की 4 आयतें और दरमियान की 2 आयत, इलाहुकुम इलाहुम वाहिद, आयतल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी 3 आयतें और सूरह आल इमरान की 1 आयत, शहीदल्लाह, सूरह इराफ की 1 आयत, इन्ना रब्बकुम और सूरह मोमिन की 1 आयत, वमन यदउ मअल्लाह, सूरह जिन की 1 आयत, व अन्नहु ताला और शुरू, सूरह साफान की 10 आयतें और सूरह हश्र की आखिरी 3 आयतें और कुल हुवल्लाहु अहद और कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास। नंबर 10, कुरान की नसीहत। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम गवाही मत छिपाया करो, और जो शख्स इस गवाही को छिपाएगा तो यकीनन उसका दिल गुनहगार होगा, और अल्लाह ताला तुम्हारे कामों को खूब जानता है। अल्लाह ताला हम सबको इन प्यारे अहदीस मुबारका पर अमल करने और अपनी ज़िंदगियों को संवारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इसी तरह के इस्लामिक वीडियो के लिए अगर आपने अभी तक चैनल ज़मा मलिक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।